نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب ما يذكر من شؤم الفرس، گھوڑے کی نحوست میں سے جو ذکر کیا جاتا. اب پیچھے تو ساری احادیث گزری کس بات کی کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت قیامت تک باندھ دی گئی ہے، لیکن ایک روایت جیسے کہ اس میں آپ پڑھیں گے کہ گھوڑے میں نحوست بھی ہے، اور پھر اس کی اگلی روایت میں تردید بھی پڑھیں گے. اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات جو چیز بہت ہی خیر کا سبب ہوتی ہے بسا اوقات وہ انسان کے لیے باعث مصیبت بھی ہو جاتی. جس گھوڑے کا عمومی فائدہ کیا ہے کہ بہت باعث برکت ہے، لیکن جب وہ اکڑتا ہے، بگڑتا ہے، سرکشی پہ آ جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹانگے کی سواری کی ہو اور آپ کو یاد ہو کہ وہ چلنے سے انکار کر دے اور اگلے پاؤں اٹھا لے تو آپ کو بھی گرا دے. یہی چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے. اسی طرح گھر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اور عورت کے بارے میں بھی. اب آپ یہ کہیں کہ جی عورت کو تو بہت ہی برا بھلا اسلام میں کہا گیا، تو یہ کوئی مطلقاً بات نہیں ہوئی. بات اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کی بد زبانی اور بد اخلاقی جو ہے پورے خاندان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتا ہے خاندان. کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک عمود ہے، ایک ستون ہے پورے خاندان کا. جب وہ بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑتا ہے. اسی طرح گھر، بسا اوقات گھر جو ہے اس کا تنگ ہونا یا ہمسایوں کا برا ہونا یا ایسی زمین پر ہونا کہ جہاں کا پانی کھارا ہو، تو وہ انسان کے لیے نحوستوں کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس حدیث اور اگلی میں اور پچھلی میں کنٹراڈکشن نہ سمجھے. یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جیسے عورت کے بارے میں کیا فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والمرأۃ، کہ میرے لیے تمہاری دنیا میں دو چیزوں کے لیے اٹریکشن ہے یا مجھے بہت پسند ہے، یعنی جن کو آپ نے اپریشیٹ کیا. ایک خوشبو اور ایک عورت، یعنی عورت کی خوبی یہاں بیان کی گئی کہ عورت کوئی حقیر چیز نہیں، بری چیز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بہت عزیز سمجھا. لیکن جب عورت بگڑتی ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دور جدید کے بڑے بڑے چیلنجز میں سے اور بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے عورت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا جائے. جب تک عورت مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہے تو برائی پھیل نہیں سکتی، خاندانی نظام کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جہاں عورت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور عورت غلط کام کا شکار ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر بگاڑ ہی بگاڑ آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ مغرب میں جو ناجائز ولادتیں ہیں وہ کون جنم دے رہی ہے؟ عورت جنم دے رہی ہے. اور اگر عورت ریفیوز کر دے تو مرد کی جرت نہیں. یعنی مرد تنہا کتنا بگاڑ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ کی تو عورت کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب وہ بگڑ جاتی ہے تو پھر فساد اور انتشار پھیلتا ہے. باب ما یذکر من بعض، ٹھیک، یعنی بعض جو ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الشؤم فی ثلاثہ، کہ تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، فی الفرس والمرأة والدار، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ان کان فی شیء، کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے، ففی المرأة والفرس والمسکن، تو تین چیزوں میں، گھوڑے، عورت اور گھر میں اگر ہو سکتی. یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہر عورت اور ہر گھوڑے اور ہر گھر میں ہے، یعنی اگر ہو تو یہ ان تین چیزوں کے اندر اس کی اثر پذیری ہوتی ہے، یا یہ تین چیزیں جو ہیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے.
تو حضرت عائشہ بہت غصے میں آئیں، کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے جاہلیت والوں کا خیال رد فرمایا، وہ ان چیزوں میں نحوست کے قائل تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ پھر حضرت عائشہ نے مزید اس کی وضاحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر ہو اور وہ جاہلیت والوں کی بات کر رہے تھے اور تم نے ہم میں یہ نحوست کی بات کر دی۔ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی خواتین نے ایک بات کو سن کر اس میں اگر کوئی چیز ان کے حقوق یا ان کی سینکٹیٹی کے خلاف جاتی تھی تو اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اسے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ حضرت عائشہ ہی کی بات کو قبول کرتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام کسی بھی دن، جگہ یا چیز کو بذات خود فی نفس ہی منحوس نہیں کہتا کہ وہاں سے برائی شروع ہوتی، یہ نہیں مطلب۔ یعنی نحوست کا کیا مطلب اگر ہم سمجھے کہ اس پانی میں مثلا نعوذ باللہ ہم کہیں کہ نحوست ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس پانی کے ہاتھ میں نفع یا نقصان ہے، اس معنی میں ہرگز نہیں یہ بات۔ یہ کس معنی میں ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی چلی جائے تو جو فساد اس سے ہوگا پھر وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا، یعنی وہ بہت زیادہ سبب ہے بگاڑ کا، صرف اتنا معنی۔ اب جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ ان پر عذاب آیا فی ایام نحسات، اور اس وقت آپ کو تفسیر میں نے بتایا تھا نا کہ منحوس دن کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اعمال ایسے کیے کہ جس اعمال کا وبال ان پہ اس دن آیا اور وہ دن ان کے لیے منحوس بن گیا، ان کے لیے ضرر کا سبب بن گیا۔ اسی طرح یہ چیزیں جہاں بہت فائدے کی ہیں، آپ دیکھیں جیسے ایک آیت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور اسی میں پھر کیا آتا ہے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ اب وہاں بھی یہ تین چیزیں خاص طور پر ان کا ذکر ملتا ہے، یعنی زمینوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں تین چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بیوی، سواری اور گھر، ہاں؟ اور ان تین چیزوں پر ہی لوگ فخر کرتے ہیں، اور ان تین چیزوں سے سٹیٹس بنتا ہے، ہاں؟ اگر یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کی ساری خوشیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اچھا، نحوست کے ساتھ لکھ لیجئے، نحوست یعنی عدم موافقت، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز اس کو راس نہیں آتی، موافق نہیں آتی۔ مثلا طبیعتوں یا مزاجوں کا باہم نہ ملنا، اب اس سے کیا ہوا کہ مزاج نہیں ملتا، اس سے وہ بگاڑ شروع ہوتا ہے کہ جو کہیں رکنے کو آتا نہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کو سرکش گھوڑے کچھ اور لوگ ان کو سدھا لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ زمینیں بے آباد ہیں یا گھر بے آباد ہوں تو کچھ اور لوگ ان کو آباد کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بھی بعض چیزیں جو ہیں ان کو راس نہیں آتی۔ ایک تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہ دن ایام النحسات کا تصور کیا تھا کہ وہ جو دن تھا ان کو راس نہ آیا، کیوں نہ آیا، کیا وجہ تھی؟ بدعمالی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو راس نہ آیا۔ وہ دن ان کے لیے مصیبت اور قیامت بن کے گزرا، باقی دنیا والوں کے لیے تو نہیں بنا، انہی کے لیے بنا جو برے لوگ تھے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے ایک طرح سے گناہوں کی سزا کے طور پر یا بدعمالیوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو دوسروں کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہیں اس کے لیے وہ خیر کا سبب نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی شخص ایک چلتا بزنس لیتا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہوتا کیا ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہی چیز اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ کہانی آپ نے سنی ہوگی، چلیں آج ہم کہانی سنتے سناتے ہیں۔ ایک بادشاہ کہیں سفر کر رہا تھا، شیخ سعدی نے یہ کہانی لکھی ہے، مجھے اب ریفرنس یاد نہیں لیکن کہانی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو وہ سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے کرتے راستے میں اس کی ملاقات ایک جگہ پر ایک چرواہے سے ہوئی یا کسی شخص سے ہوئی جس کے پاس سوکھی پتلی سی بکری تھی۔ بادشاہ نے رک کر پوچھا کہ کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دیتی ہے۔ کہا یہ بکری دودھ دیتی؟ اس نے کہا بالکل دیتی۔ اس نے کہا اچھا پلاؤ مجھے۔ اس نے دودھ دوہا تو بہت سا دودھ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی عمدہ بکری ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے سوچا
کہ اتنی عمدہ بکری اس شخص کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے لے جانی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اس کو کہا کہ مجھے اس بکری کا اور دودھ نکال کر دو، یعنی یہ دوسرے ٹائم کی بات ہے، ذرا ایک وقت میں تو ایک دفعہ ہی نکلتا نا، پھر دوسری دفعہ یعنی دوسرے سیکنڈ ٹائم جب وہ دوبارہ نکالنے لگا تو بکری نے تھوڑا سا دودھ دیا، تو وہ شخص بھی بڑا پریشان ہوا، اور وہ بادشاہ بھی کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ تو وہ جس کی بکری تھی وہ کہنے لگا کہ جب کسی ملک کے سربراہوں کی، بادشاہوں کی نیتیں خراب ہو جائیں تو چیزوں میں سے برکت اٹھ جاتی، اور چرواہے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ صرف ایک طرز عمل اور نیت کی بات کرا، تو بادشاہ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ واقعی نیت میں تو اس کے فطور آیا تھا کہ یہ بکری میں گھر لے جاؤں گا، یعنی لالچ آ گئی، وہ اس حرکت میں اپنی بہت شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی۔ تو عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیتوں کی خرابی کی وجہ سے، نیتوں کے فطور کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے چیزوں کے اندر سے برکت اٹھ جاتی۔ آپ نے وہ حکیم بن حزام کی حدیث سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مال بڑی میٹھی چیز ہے، جو اسے دل کی قناعت سے لیتا ہے بورے کا لہو فی، اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی، لیکن جو اس کو دل کے لالچ سے لیتا ہے اس کا پیٹ اس سے کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں اس میں میرا حصہ کتنا اور میں کھاؤں گا یا نہیں، یا دوسرے تو نہیں کھا رہے، اور آپ جھٹ پٹ کھانا شروع کر دیں یہ دوسروں کا حصہ، تو کیا ہوگا؟ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس میں ان کی حرص اور لالچ ہوتی ہے، کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اگر آپ تربیت کے ساتھ وہ لالچ ان کے دل سے نکال دیں تو آپ دیکھیں تھوڑی چیز بھی آپ کے گھر میں کافی ہوگی۔ اور میں نے اس کا ذاتی زندگی میں تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور وہ کس وقت جس چیز میں وہ لالچ اور حرص نہیں ہوتی، لیکن جس چیز میں حرص آ جاتی، لالچ آ جاتی، اس چیز میں سے برکت ختم ہو جاتی۔ یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، کسی مال، کسی مادیت، کسی چیز پر نہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی چھوٹی سی کوشش بہت بابرکت ہو جائے گی، آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے بہت بابرکت ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک ہی سٹیٹس، ایک ہی گریڈ کے لوگ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، پورا نہیں پڑتا، اور کچھ لوگ اسی تنخواہ میں انتہائی مطمئن ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا نیتوں کا، فرق ہے نا لالچ اور اس طمع کا۔ تو لالچ اور طمع ہر چیز کی برکت مٹا دیتا ہے، اور جب آنے لگے تو فوراً کنٹرول کی باغے کھینچا کریں اپنی کہ میں اس چیز پہ بھروسہ کر رہا ہوں، بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو وہاں سے آتا ہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مطمئن ہو جائیں گے آپ۔ تو اسی وجہ سے یہاں ان چیزوں کو کہ جب انسان کی نیت میں یا اس کے عمل میں خرابی اور فتور آتا ہے، یہی جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہی بگڑ کے رہ جاتی۔ بعض اوقات آپ دیکھے ہوتے کہ بعض گھرانے صدیوں سے بہت مطمئن خوشحال چلے آتے ہیں، بعض اوقات ایک ایسی بہو، ایک ایسی عورت آتی کہ جس کا طرز عمل اور معاملہ درست نہیں ہوتا، اور اس سے رشتہ داروں میں بھی تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں اور فساد اور گھر کا چین اور سکون سب برباد ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی کہ ایک عورت ادھر بھی چغلی لگا رہی ہے، ادھر فساد پیدا کر رہی ہے، ادھر فتنہ برپا کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بہن بھائیوں، ماں اور بچوں اور ہر ایک میں بے سکونی اور بے اطمینانی پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے اس کو ٹوٹلی آپ رد نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ جب فرض کے پیچھے برکت کی بات کی گئی تو وہاں نحوست کی بھی بات کی گئی۔ اسی طرح عورت باعث برکت بھی ہوتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو باعث شر کوئی چیز نہیں اس سے زیادہ ہوتی۔ اسی طرح گھر بھی، اگر ایک عربی کا شعر ہے جس کا معنی ہے کہ خدا کی قسم جگہ تنگ نہیں ہوا کرتی، یہ دل ہیں جو تنگ ہو جایا کرتے ہیں، یعنی جگہ بن جاتی ہے اگر دلوں میں تنگی نہ ہو۔ اگر دل تنگ ہو تو بڑے بڑے گھر بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی لوگ بہت خوش رہتے ہیں، اور ہم نے اس کا اپنے الہدا میں تجربہ کیا ہے۔ اور لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں، وہ گھر جو 5-10 لوگوں کے لیے بنا ہوتا ہے، 50-50 لوگ رہتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں۔ اور اگر شدید گرمی کے موسم میں جون جولائی میں 100-150 لوگ بھی رہنا چاہیں تو رہ لیتے ہیں، اور ان میں کوئی باہم بدمزگی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ دلوں کی خوشی اصل خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے، جس سے
جگہوں میں بھی برکت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے یہ حدیث بہت سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ ان حدیث میں سے جس پر لوگ بڑا اعتراض کر کے فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو عورت کو یوں برا کہا گیا ہے. تو یہ مطلقاً کا لفظ سمجھتے ہیں نا آپ، کہ ایسے نہیں کہ صرف عورت ہونا ہی نحوست کا سبب ہے یا گھوڑا ہونا نحوست کا سبب ہے. دوسری حدیثوں میں دوسری بات بھی کی گئی ہے. باب الخیل لثلاثۃ، گھوڑے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہیں. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کس لیے پیدا کیا اس نے؟ لترکبوہا، کہ تاکہ تم ان پہ سواری کرو. وزینتن، اور باعث زینت بھی ہیں. ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. اچھا، اگر آپ نے کبھی گھوڑوں کو اکٹھا چلتے دیکھا ہو تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آپ نظریں نہیں ہٹا سکتے. ان کا چلنا، ان کی چال میں ایک ایسا حسن ہوتا ہے، واقعی وہ اٹریکشن کا سبب ہوتا ہے. اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے ان کے سامنے بہت زبردست قسم کے پیش کیے گئے، کیا کہا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کرتا ہوں. اور وہ کس لیے؟ کہ یہ گھوڑے مجھے جہاد میں کام آئیں گے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل لثلاثۃ، گھوڑے 3 لوگوں کے لیے ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ تینوں مختلف قسم کے ہیں. لرجل اجر، ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہوتا ہے. ولرجل ستر، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے لیے وہ ایک پردہ پوشی کا سبب ہے، یعنی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، ضرورت کا ہے. وعلی رجل وزر، اور ایک شخص پر وہ بوجھ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے باعث عذاب ہے، گناہ کے سبب بنتا ہے. وزر گناہ کے بوجھ کو کہتے ہیں نا. فاما الذی لہ اجر، تو وہ شخص جس کے لیے گھوڑا اجر کا سبب ہے. فرجل، تو وہ ایسا شخص ہے، ربطہ فی سبیل اللہ، جس نے اسے باندھ رکھا ہو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ تیار کر رکھا ہو، مراد یہ ہے. فاطال، تو رسی لمبی کرتا ہے، اطالہ طویل کرنا. فی مرجن، چراگاہ میں. او روضۃ، یا کسی باغ میں، یعنی ان کو چراتا ہے. فما اصابت، تو جو کچھ وہ چرتا ہے، فی تیلھا، اپنی رسی میں، یعنی گھوڑا رسی باندھے باندھے ادھر ادھر گھوم پھر کے جو کچھ کھاتا پیتا ہے، ذالک من المرج والروضۃ، اس چراگاہ یا باغ سے، کانت لہو حسنات، ہوتی ہیں اس کے مالک کے لیے نیکیاں. کھا گھوڑا رہا ہے لیکن نیکیاں کس کو مل رہی ہیں؟ مالک کو. اور پیچھے حدیث پڑھ چکے کہ وہ اس کے اعمال نامے میں جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، جو پانی پیتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، اور کھا پی کر جو پھر اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی باعث اجر ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے نا، صفائی کرنی پڑتی ہے. ولو انہا قطعت تیلھا، اور اگر وہ کاٹ دے تیلھا، اپنی رسی، فاستنت، پھر بھاگ جائے، شرفن، کسی اونچی جگہ پر، اور شرفین، یا 2 اونچی جگہوں پر، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ٹپ مار کے دور بھاگ جائے گھوڑا رسی دوڑا کے، اور پھر کیا ہوتا ہے، مالک کو پیچھے بھاگنا پڑتا ہے پکڑنے کے لیے. اب یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے، اور اوپر چڑھ رہا ہے، شرف کہتے ہیں نا اونچی جگہ، اوپر چڑھ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی باعث اجر ہے. کانت ارواسھا و آثارھا، ارواس روس کی جمع ہے، اس کی لید جو ہے اور اس کے آثار قدم جو ہے، جتنی دور تک گھوڑا بھاگا اور اس کے پیچھے جتنا دور مالک کو بھاگنا پڑا، حسنات لہو، اتنے قدم اس کے لیے نیکیاں لکھ لی جائیں گی. ولو انہا مرت بنہر، اور اگر وہ گھوڑا کسی نہر کے پاس سے گزرے، فشربت منہ، اس سے وہ پانی پیے، ولم یرد، اور مالک نے یہ نہیں ارادہ کیا ان یسقیھا، کہ اسے پانی پلائے، کان ذالک حسنات لہو، تو جتنا پانی وہ پی جائے گا وہ پانی بھی مالک کے لیے نیکیوں کا ثواب. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، اور وہ شخص کہ وہ گھوڑا اس پہ بوجھ ہے، فَهُوَ رَجُلٌ، تو وہ ایسا شخص ہے، ربطہا، جس نے گھوڑا باندھا ہے، فخرا ورياء، تکبر کے لیے اور ریاکاری کے لیے.
ونواءً، اور بدخواہی کے لیے، یعنی مسلمانوں کی دشمنی کے لیے. نوا نیت سے ہے. لأہل الاسلام، اہل اسلام کی بدخواہی کے لیے. فہی وزر علی ذالک، تو وہ اس پر بوجھ ہوگا. یعنی وہی کام جب ایک کافر کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پلٹتا ہے، یعنی ثواب کی بجائے عذاب کا سبب بن جاتا ہے. اور یہاں تیسرے کی جو ہے وضاحت نہیں کی گئی ہے، سترن کی. ایک اور حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ وہ گھوڑا جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے پالتا ہے. اور آج کے دور میں آپ اس کو گاڑی پر کر سکتے ہیں کہ جو پیٹرول آپ اس میں ڈلواتے ہیں، موبل آئل ڈلواتے ہیں، اس کی سروس کرواتے ہیں، تو یہ سب کچھ اگر اس لیے ہو کہ دین کو فائدہ پہنچے اس سے، تو وہ سب کا سب اجر میں جائے گا. فقال، اب اس موقع پہ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان الحمر، گدھوں کے بارے میں، اس کا کیا حکم ہے. یعنی جب آپ ایک بات فرما رہے تو کسی نے پوچھا اچھا اس کے بارے میں کیا ہے. فقال ما انزل علی فیہا، کہ مجھ پر اس کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اچھا، اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں ایک بات کر کے پھر اس پہ قیاس کرنے کو کہا گیا. جیسے اب گھوڑے کی بات ہوئی تو گدھے خچر سب اس میں آ گئے. اور پھر نہ صرف وہ، بلکہ یہ جو پیچھے آیت کوٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو اس میں کیا آ جاتا ہے کہ گاڑیاں اور جہاز اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو تم نہیں جانتے اور جو ہم بھی نہیں جانتے آئندہ ہونے والی. تو اب اگر قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جانور کی فضیلتیں بیان کرنے لگتے اور ایک ایک چیز کے بارے میں وضاحتیں کرتے تو سارا دین تو ادھر ہی ختم ہو جاتا. آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضلۃ، مگر یہ جامع اور منفرد آیت ہر چیز کو کور کر دیتی ہے. فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو پالے گا. مراد یہ کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے خیر کا کام کر رہے ہیں یا گاڑی پہ بیٹھ کے، کسی جیپ پہ بیٹھ کے یا پجیروں پہ بیٹھ کے، آپ اگر اسے اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے باعث اجر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گدھا ہے یا خچر ہے یا ہوائی جہاز ہے یا کوئی اور بلا ہے. یعنی اس آیت کو بیان کر کے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بڑی خوبصورت بات سکھا دی، اور وہ کیا تھی کہ کس طرح آیات سے استنباط کرتے ہیں، کس طرح ان سے احکامات کا استخراج کرتے ہیں، کس طرح استدلال کرتے ہیں، یعنی دلیل کس طرح لیتے ہیں، دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. جزیات میں پڑھنا نہیں بلکہ اس کی روح کو پانا. اب جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ دل کا غم ہلکا ہو جائے گا. باب من ضرب دابۃ غیرہ فی الغزو، باب من ضرب دابۃ، جس نے مارا جانور کو، فی الغیرہ کسی دوسرے کے، فی الغزو جنگ میں. یعنی جنگ میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور اپنا گھوڑا تو ٹھیک جا رہا ہے لیکن دوسرے کا گھوڑا مثال کے طور پہ چل نہیں رہا اور وہ اس کو مارتا ہے کہ چلو، اس مارنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو چلانے کے لیے تھوڑا بہت مارا جا سکتا، لیکن بے دردی سے پیٹنا جانوروں کو، یہ بات غلط ہے. جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر کبھی سواری کی ہو آپ نے کسی ٹانگے وغیرہ پر تو بعض گھوڑوں کی کھال جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے مار کھا کھا کے، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن چھوٹی موٹا کچوکا دینا جو ہے اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کا احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا انسان کا ہوتا ہے، اور ان کے اوپر کی سکن بھی بڑی موٹی ہوتی ہے. وہ صرف ان کو ایک تھوڑا سا آگے چلانے کے لیے ہلکا سا، اور یہ وجہ کہ وہ جو چھانٹا سا ہوتا ہے اس میں اگلے حصے میں جو لکڑی نہیں ہوتی صرف چمڑا ہوتا ہے، تو اس سے مراد صرف گھوڑے کو تھوڑا وارن کرنا ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. حدثنا مسلم حدثنا ابو عقیل حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتیت جابر بن عبد اللہ الانصاری، حدیث بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. فقلت له حدثني بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ مجھے جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی. قال سافرت معه في بعض اسفاره، کہ میں نے آپ کے بعض سفر میں سفر کیا آپ کے ساتھ مل کے. قال ابو عقیل کہتے ہیں لا ادری غزوتن، میں نہیں جانتا کہ غزوہ تھا عمرتن یا کوئی عمرہ تھا، بہرحال کسی سفر کا ذکر تھا یہ، لیکن یہ سفر تبوک کا ہے، پہلے بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں.
فلما ان اقبلنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يتعجل الى اہلہ فلیعجل، جسے یہ بات پسند ہو کہ جلدی جائے اپنے گھر والوں کی طرف تو وہ جلدی چلا جائے. یعنی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، آپ نے سب کو کہا کہ ضروری نہیں کہ سب مل کر اکٹھے ہی واپس مدینہ پہنچو، جو جلدی جانا چاہتا اور رکنا نہیں چاہتا وہ بے شک چلا جائے. قال جابر کہتے ہیں فاقبلنا، تو ہم آئے، وانا علی جمل، اور حضرت جابر کیوں آگے انہوں نے نئی شادی کی تھی کہتے ہیں، تو یہ جلدی واپس آ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ وانا علی جمل، میں اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لی میرا، ارما کا سرخ سیاہ، لیس فیہا شیۃ، جس میں کوئی داغ نہیں تھا، بہت خوبصورت اونٹ تھا جس پہ میں سوار تھا. والناس خلفی، میں اتنا آگے تھا کہ سب لوگ میرے پیچھے تھے، یعنی میں اتنا تیز جا رہا تھا. فبینا انا کذالک، تو اس اسنا میں اس کام علیہ، کہ جب میرا اونٹ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، اڑ گیا. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا استمسک، اسے روکو اس کو. فضربہ بصوتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اپنے کوڑے سے مارا، ضربتن ایک مار. فوثب البعیر، تو کیا ہوا، چھلانگ ماری یا اچھل پڑا، کود پڑا، وثب ہوتا کودنا، کود پڑا اونٹ، مکانہ ہو اپنی جگہ پر. فقال اتبیع الجمل، آپ نے پوچھا کیا تم اونٹ بیچو گے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، فی طوائف اصحابی، اپنے صحابہ کے گروہ میں، یعنی ان کے ساتھ. فدخلت علیہ، تو میں آپ کے پاس گیا. واقلت الجمل، اور میں نے باندھ دیا اونٹ کو، فی ناحیت البلاتی، بلات کی طرف. بلات کہتے ہیں پتھریلی زمین، یعنی مسجد نبی کا ویسے صحن کچا تھا لیکن اس کا ایک حصہ جو تھا اس پر پتھر لگے ہوئے تھے. تو بلات سنگ مرمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہاں سنگ مرمر ہی لگا ہو، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے. تو یعنی میں نے گھوڑا جو تھا کچی جگہ پہ نہیں باندھا. کہاں باندھا؟ پتھریلی جگہ پہ جہاں پتھر لگے ہوئے تھے فرش پہ. فقلت له هذا جملک، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ اب آپ کا اونٹ ہے. فخرج، تو آپ نکلے. فجعل یطیف، چکر لگانے لگے، بالجمل، اونٹ کے آس پاس، طواف سے ہے یطیف. ویقول الجمل جملنا، اور آپ کہہ رہے تھے یہ اونٹ ہمارا اونٹ ہے، یہ اونٹ ہمارا اونٹ ہے. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اواقم من ذهب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت میں سونے کے کئی اوقیے بھیجے. فقال اعطوها جابرا، فرمایا کہ اس کو بھی جابر کو دے دو، یعنی اس قیمت کو جابر کو دے دو. ثم قال استوفیت الثمن، پھر فرمایا کہ تم نے قیمت پوری لے لی، پوری ہو گئی قیمت، یعنی اس کا پورا معاوضہ ہو گیا. قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال الثمن والجمل لک، فرمایا قیمت بھی تیری اور اونٹ بھی تیرا، جاؤ. باب الرکوب علی الدابۃ الصعبۃ، سرکش جانور پر بیٹھنا. والفحولۃ، اور نر، فحل کہتے ہیں نر جانور. من الخیل، اونٹ میں سے. وقال راشد بن سعد، راشد بن سعد کہتے کان السلف، سلف جو تھے، یستحبون، ترجیح دیتے تھے، الفحولۃ، نر گھوڑے کو، لانہا، کیونکہ وہ اجرا، زیادہ تیز دوڑتا ہے. جری دوڑ کو کہتے ہیں نا، وہ اجسر اور زیادہ جسور ہوتا ہے، یعنی بہادر ہوتا ہے. لیکن یہ تھا کہ رات کے وقت جب شبخون کو مارنا ہوتا تھا تو مادہ گھوڑے استعمال کرتے تھے، یعنی اس کا چلنا نسبت مختلف ہوتا تھا، تو وہ چپکے سے جو جا کے حملہ کرنا ہوتا ہے. اور دن میں زیادہ تیز دوڑانے کے لیے نر گھوڑا. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان بالمدینة فزع فاستعار النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحة، مدینہ میں خوف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا عاریتاً لیا، ادھار لیا، یقال له مندوب، جس کو مندوب کہا جاتا. فرکبہ، آپ نے اس پر سواری کی. وقال، اور فرمایا، ما رأینا من فزع، ہمیں تو کچھ بھی ڈر کی بات نہیں پتہ چلی. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور اس گھوڑے کو تو ہم نے سمندر کی طرح پایا.